السلام علیکم MLT اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس لرننگ کا جو چیپٹر ہے اس کی ریمیننگ ٹاپکس آج ہم لوگ کور کرتے ہیں اور اس چیپٹر کا اینڈ کرتے ہیں۔ اس میں ریسنٹلی ہم لوگوں نے لرننگ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کے میتھڈ کیا ہوتے ہیں، پرنسپل وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ اب اس ریمیننگ ٹاپکس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بیسیکلی لرننگ اسٹائلس کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لرنر کی اسٹریٹجیز یا گڈ اسکلز ایسی کون کون سی ہوتی ہیں لرننگ کے لیے، کون کون سی اسٹریٹجیز ہم لوگ اپنا سکتے ہیں افیکٹو لرننگ کے لیے۔ ان ساری چیزوں کو ون بائی ون کر کے ہم لوگ دیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس بات آ جاتی ہے کہ لرننگ اسٹائل ہے کیا، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ پرسیپچول اسٹائل کو سمجھیں گے، کیونکہ پرسیپشن جو ہے یا پرسیپچول پروسیس جو ہے اس کے بعد ہی لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب آپ لوگ کسی سچویشن کو دیکھتے ہو تو پہلے آپ لوگ اس چیز کو پرسیو کرتے ہو، تب آپ اس چیز کو لرن کرتے ہو۔ اب آپ لوگ لیکچر سن رہے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ سلائڈ کو دیکھ رہے ہو، آپ اس چیز کو پرسیو کر رہے ہو نا، تو آپ لوگوں کی لرننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سائڈ بائی سائڈ میں آپ لوگوں کو سینیریو بیس ایگزامپل بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس طریقے سے پریکٹس بھی ہو جائے پیپر کے لیے۔ اب اسٹارٹ کرتے ہیں جی۔ دا ٹرم perceptual style refers to the manner in which individuals generally and constantly organize the different elements or components of the stimulus situation while perceiving them, resulting in differences in manner in which different people perceive the same stimulus situation. اب perceptual style کیا ہے؟ یہ وہ پروسیس ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہ وے ہے، وہ مینر ہے جس میں انڈیویجول جو ہے جنرلی یا کانسٹنٹلی آرگنائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، کمپوننٹس کو، یا اس سچویشن جو پرٹیکولر سچویشن ہوتی ہے جس میں اسٹیمولس ہوتا ہے، اس سچویشن کو وہ آرگنائز کرتا ہے، اس کے ایلیمنٹس کو، اس کے کمپوننٹس کو، اور جو کہ کس کی بیس پہ کرتا ہے؟ انڈیویجول ڈفرینسز کی بیس پہ، یعنی ہر ایک انسان مختلف طریقوں سے اس چیز کو پرسیو کرتا ہے۔ لائک سچویشن تو سیم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل سینیریو بیس ایگزامپل میں یہاں پہ آپ لوگ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اب اسی پینڈیمک سچویشن کو آپ لوگ اٹھا کے دیکھو، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کے بارے میں سیریس ہے، کانشیس ہیں، کچھ جو ہے وہ جسٹ اس کو ایک فن کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں تو وہ نہ ماسک پہنتے ہیں، نہ اس قسم کے پریونشن میئر پہ ان کا فوکس ہے، ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ اس کو سیریس کنسیڈر کریں تو وہ ماسک، سینیٹائزر اور ڈسٹینس اور سب کچھ چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو پرسیپچول اسٹائل ہمارا وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان سیم ہی سچویشن کو، سیم ہی اسٹیمولس کو اپنے طریقے سے اس کے بارے میں انفارمیشن کو، اس کے کمپوننٹس کو، اس کے ایلیمنٹس کو آرگنائز کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیوں انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اسٹارٹ میں بھی آپ کو میں بتاتی چلے آئی ہوں، جب ہم لوگ کالج میں ہی لیکچر میں آپ کو دیتی تھی کہ انڈیویجول ڈفرینسز کی بات آپ لوگوں نے کبھی بھی جسٹ یہ آپ کا ایک سپورٹنگ سبجیکٹ ہے سائیکالوجی، بٹ انڈیویجول ڈفرینسز کے پوائنٹ کو آپ لوگ زندگی بھر مائنڈ سے مت نکالیے۔ انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، پرسنالٹی وائز بھی، پرسنالٹی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، ساری چیز، سوشلی بھی مختلف ہے۔ کیونکہ ہماری جو ہم کہتے ہیں نا، ہماری باڈی کا جو رولنگ سسٹم ہے وہ سائیکی ہے، ہمارا مائنڈ ہے، ٹھیک، جس طریقے سے ہمیں وہ کمانڈ کرے گا ہم ویسے ہی رویے اختیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے، یہ اب ہمارے پرسیپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک ہی سچویشن کو مختلف طریقے سے پرسیو کرنا پرسیپچول اسٹائل ہوتا ہے، یعنی انڈیویجول ڈفرینسز پہ یہ میٹر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک اور سینیریو بیس ایگزامپل میں آپ کو اٹھا کے دیتی ہوں، بتاتی ہوں کہ ایک ہی فیملی ہوتی ہے، اس کے ایک ہی گھر کے بہن بھائی ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، وہ کسی شادی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسے فنکشن وغیرہ کو اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، گھر آتے ہیں تو اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، یہ فیملیز کرتے ہیں نا کہ اچھا انہوں نے ایسے کہا، پھر ہم لوگ اچھا پارٹی کو اٹینڈ کیا، اچھا ہوا، یہ ہوا، اپنوں سے مل گئے اور اس طریقے سے چلیں، فلانے رشتہ دار نے ایسی بات کی، یہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے۔ ہر ایک انسان
مطلب سچویشن اور سیم ہی ایونٹ کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، پرسیو کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہر ایک انسان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. اور جو میں یہ بار بار لفظ کہہ رہی ہوں کہ اپنی رائے ہوتی ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ شو کرتا ہے ہمیں انڈیویجول ڈفرینسز کو کہ ہر ایک انسان کی اپنی سائیکی ہے. تو جیسے وہ پرسیو کرتے ہیں ایک ہی سچویشن کو، تو اس کے بارے میں وہ اپنے پرسیپشن بھی الگ سے دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس انڈیویجول ڈفرینسز. اس میں آگے لکھا ہوا ہے جی دا ٹرم لرننگ اسٹائل از اونلی ایکسٹینشن آف دس، کہ لرننگ کا جو اسٹائل ہے وہ صرف اور صرف اس کو یعنی ایکسٹینڈڈ فارم ہے ہمارے پاس پرسیپشول اسٹائل کا، اور اس کو کہتے ہیں ہم لوگ لرننگ اسٹائل. اسی کا ایک حصہ ہے پرسیپشول اسٹائل کا ایک حصہ جو ہے وہ لرننگ اسٹائل ہے. ٹھیک ہے، ہیئر ون may see the difference between learning sets and learning style. اس میں ڈفرینس انسان کو پتہ چلتا ہے کہ لرننگ سیٹس کیا ہیں، لرننگ اسٹائل کیا ہے، کس طریقے سے لرننگ ہوتی ہے، کس طریقے سے لرننگ کی جا سکتی ہے. The former is primarily a readiness or preparedness for learning activity in a particular situation. اور یہ کیا ہے؟ mentally preparedness. mentally جب آپ prepared ہوگی تو ہی physically آپ prepared ہوگی اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب آپ اس میں اپنی ایفرٹس شو کرو گی، کیونکہ پہلے آپ کو اس کے بارے میں اس کے لیے آپ کو موٹیویشن ہوگی، آپ کا انٹرسٹ ہوگا، مینٹلی ریلیکس ہوگی تو ہی اس سچویشن کو پرسیو کرو گی. تو مینٹلی پریپیئرڈنیس، جیسے کہ فرسٹ لیکچر میں بھی اس کو میں کافی تھورلی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، مینٹلی ریڈینیس یا پریپیئرڈنیس کسی بھی سچویشن کے لیے کہ آپ فل فوکس اور اٹینشن کے ساتھ اس چیز کو پرسیو کرتے ہو، تو ہی آپ کو وہ چیز اچھی طریقے سے یاد بھی رہتی ہے. اچھا، it is a condition or a state obtaining in a particular learning situation. یہ وہ سچویشن ہے ہمارے پاس، وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہم لوگ خاص قسم کی لرننگ، مطلب جو خاص سچویشن ہوتی ہے جس میں ہم لوگ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، اس کے متعلق ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، ہماری لرننگ ہوتی ہے. اور لرننگ کے چیپٹر میں اسٹارٹ میں آپ کو بتا چکی ہے کہ ہماری ایکسپیرینسز کے بیس پہ ہوتی ہیں. لائک ابھی یہ اللہ کرے کہ پینڈیمک سچویشن ختم ہو جائے، اوور کم نہ ہو، مکمل ختم ہو جائے، آمین. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر یہ ہسٹری میں اس چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا، اس پہ ڈسکشن ہوگی فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، لوگ اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو ریممبر کیا جائے گا کہ ہاں ایسے ایک وائرس ہوا تھا چائنا، ووہان، اور یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. پھر اتنے ڈیتھس ہوئی اس میں. تو پرٹیکولر سچویشن کے بارے میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آئی ہیں، اور یہ ساری انفارمیشن میں کیسے ملی؟ نالج ایکسپیرینسز کے ذریعے. ایکسپیرینس ہم لوگوں نے کیسا کیا؟ پرسیپچول اسٹائل کو یوز کر کے. پرسیپچول اسٹائل کی بیس پہ ہماری لرننگ ہوئی. ٹھیک ہے کلاس، لرننگ کی بیس پہ یعنی ہمارا ایکسپیرینس گین ہوا کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، اس کے سمٹمس کیا ہیں، کتنے لوگ بیچارے فوت ہو چکے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں ابھی اسٹل وینٹیلیٹرز پہ ہو، اور کتنے سفر کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو پتہ نہیں یہ ہوگا، اللہ نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پرسیپچول اسٹائل کی بیس پہ ہمارے پاس لرننگ کے تھرو آ گئی، اور لرننگ کے تھرو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپیرینسز کی آ گئی. کیونکہ کوئی بھی چیز ہم ایکسپیرینس کیے بغیر لرن نہیں کر سکتے. کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں، جب ایک چھوٹا بچہ بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں پہلے ایکسپیرینس کرتے تو وہ لرننگ حاصل کرتے. لائک ابھی آپ لوگ اسکول لائف کی طرف چلے جاؤ، ریکال کرو اس ایونٹس کو، تو آپ لوگ نرسری پریپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ ساری کلاسز آپ لوگوں نے دیکھی، سنی، پڑھی، ایکسپیرینس کیا، تو ہی آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہے کہ ABC کیا ہے. میٹرک میں بایو فزکس ساری چیزیں پڑھی تو ہی آپ لوگ کو، مطلب آپ لوگ کو اگر پوچھا جائے تو آپ ریکال کر سکتے ہو. کس کی بیس پہ؟ آپ اپنی لرننگ کی بیس پہ، ایکسپیرینس کی بیس پہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پرسیپچول اسٹائل تھا. اب اسٹائل بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، بٹ پرسیپشن آپ نے کی. اب پرسیپچول کا آپ کا پورا پروسیس ہوا، آپ نے سچویشن کو دیکھا، آپ نے کلاسز اٹینڈ کی، مارکس لیتے گئے تو آگے بڑھتے گئے. ٹھیک ہے، سو یہ ہمارے پاس اوور آل ایک بیسک ڈیفینیشن آ جاتی. میں ایک سلائڈ کر کے آپ لوگ کو تھوڑا سا مطلب ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی، اور along with ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتا دی جا رہی ہوں تاکہ بعد میں آپ لوگ کو یہ ایکسکیوز نہ رہے کہ آپ لوگ کو سینیریو بیس کوسچن کی اس قسم کی ایگزامپل کی سمجھ نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ اس لیکچرز کی اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں تو وہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے کلیئر ہوں گی انشاءاللہ.